حضرات جو اسٹیج پر تشریف فرمائے ہیں اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کا یہ احتجاجی جلسہ آپ سب لوگوں کی طرف سے وقف بل جو 7 اگست 2024 کو پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے، اس کے متعلق اس کے خلاف احتجاج کے طور پر بلایا گیا ہے۔ اور ہم یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیں اس بل کو کس طرح سے ریجیکٹ کرنے کے لیے کوششیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، چند باتیں میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گی کہ ہم پہلے اس بات کو، یہاں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ لوگ ہوں گے جو اوقاف کا ورڈ تو سنتے آئے ہیں زمانے سے، لیکن اس پر غور کرنے کا ہم کو موقع کم ملا ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وقف کہتے کس کو ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے۔ بہت جگہ جگہ قرآن مجید میں صدقہ و خیرات کی آیتیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ویسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل اللہ کو کہہ دو کہ جو کچھ بچ جائے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اور تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ یہ ترغیبات تھیں، یہ تعلیمات تھیں اسلام کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اول دور سے ہی لے کر صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن صدقہ و خیرات اور وقت میں مسلمان آج بھی صدقہ و خیرات کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ایک وقف ایک ایسا صدقہ ہے کہ جس میں اصل چیز، ایکچوئل کیپٹل جو ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو پبلک کے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے باغ تو باقی رہے اور پھلوں کو بیچ کر کے صدقہ کر دیا جائے، زمین تو باقی رہے لیکن زمین کے اوپر اسکول، یتیم خانہ، مدرسہ، مسجد، ہاسپٹل، سرائے جیسی چیزیں قائم کی جاتی ہیں۔ صدقے میں جو کچھ دیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وقت میں جس پرپس کے لیے جو چیز دی جاتی ہے وہ تا قیامت وقت رہتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ونس وقت کی ضرورت وقت، ایک بار جو چیز وقت کر دی گئی وہ تا قیامت جو ہے وقت رہتی ہے۔ وقت کا فائدہ صدیوں تک اٹھایا جا سکتا ہے، اور سب سے پہلا وقف جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہودی نے کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگی احد میں مل کر لڑا، مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑا، اندر سے وہ ایمان قبول کر چکا تھا۔ اس نے کہا جب میں مروں تو میرے 7 باغ جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے جائیں۔ وہ 7 باغ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے اور اس کو وقف کر دیا اللہ کی راہ میں۔ حضرت عمر نے وقف کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقف کیا، حضرت ابو دہدہ اور ام دہدہ نے مل کر کے وقف کیا باغات، اور جو بھی حضرت عثمان نے خاص طور سے ایک کنواں تھا جس کے اندر پانی، مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی تو انہوں نے کنویں کو وقف کر دیا۔ وہ کنواں آیا تھی کہ باقی رہا، اس کے پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیجیے کہ یہی وقف کی ڈیفینیشن ہے کہ اصل چیز باقی رہے اور اس کی آمدنی صدقہ کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے لیے جو چیز وقف کی جاتی ہے وہ نہ بیچی جا سکتی ہے، وہ نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ کسی کو تحفے میں دی جا سکتی ہے، نہ کسی اولاد کو وراثت میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ تینوں باتیں یاد رکھیے، نہ بیچی جا سکتی ہے، نہ اس کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو اولاد کی وراثت میں، یعنی باپ سے بیٹے کو جو جائیداد ملتی ہے وقت کی بھی جائیداد نہیں مل سکتی، بیٹے کو بھی نہیں مل سکتی۔ یہ صدقہ ہوتا ہے غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، مسافروں کے لیے، لیکن اس وقت کی دیکھ بھال کے لیے ایک متولی صرف ایک کسٹوڈین مقرر کیا جاتا ہے جو صرف خیال رکھتا ہے، وقت کا مالک نہیں ہوتا ہے۔ وقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ مدینہ میں آج بھی وہ ہوٹل موجود ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقف کی بھی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے۔ حضرت علی نے جو وقف کیا تھا اس پر حضرت امیر معاویہ نے اس کو خریدنے کی کوشش کی تھی اس باغ کو، لیکن یہ کہ حضرت امام حسین نے اس کو بیچنے سے انکار کر دیا۔ ہندوستان میں جب مسلمان آئے تو بادشاہوں نے، وزیروں نے، امیروں نے، کبیروں نے، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی
कितनी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जहाँ जाकर के देख लीजिए, बोर्ड लगा हुआ, अगर आप मोबाइल किया अपने ताजुल मसाजिद की देखा होगा, वहाँ पर जगह जगह मुसलमान बेगमात के नाम की पट्टियां लगी हुई हैं, जिससे पता चलता है कि औरतों ने भी वक्फ किया है। यहाँ ये मुसलमान औरतें इसलिए मौजूद हैं कि उनकी पुरखों में औरतों ने भी वक्फ किया है। आज भी फौज और रेलवे के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की है, जिस पर सरकार की बुरी नजर है और उसे हड़पने के लिए ही वक्फ बिल लाया गया है। अंग्रेजों ने जब बादशाहों की जमीनें, बादशाह चले गए, मुसलमान बादशाहों के हाथ से जब हुकूमत छीन गई और अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने बादशाहों की जमीनों पर तो कब्जा किया, वक्फ पे भी कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन आजादी से पहले भी मुसलमान अपने वक्फ की जमीनों के लिए लड़े। यहाँ तक कि 1923 में वक्फ का कानून बनाया गया ताकि वक्फ की बड़ी बड़ी जायदादों की हिफाजत की जा सके। इस्लामी कानून के मुताबिक एक बात याद रखिए, ये बात मुझसे पहले मुकर्रिर ने भी बयान की कि मुतवल्ली यानी उसका केयर टेकर, उसका कस्टोडियन जो है मुसलमानों के पुरखों की दी हुई चीज है, किसी सरकार के, किसी अंबानी अडानी के अयाची के लिए दी हुई जमीन नहीं। ये हमारे पुरखों की दी हुई जायदाद है और उसकी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की रखवाली करना, उसकी केयर टेकिंग करना हम अच्छी तरह से जानते हैं और हम नहीं चाहते कि इस मामले में कोई हस्तक्षेप करे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद मुल्क का बंटवारा हुआ, बहुत से मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए, तो उन्होंने भी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अल्लाह की राह में वक्फ की। उनकी हिफाजत के लिए 1995 में वक्फ एक्ट बनाया गया। मुसलमानों की डिमांड पर यह एक्ट बना था। मुसलमानों की कोशिशों के नतीजे में इस कानून में 2005 में, 2010 में और उसके बाद 2013 में चेंजेस किए गए ताकि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया जा सके, उसकी हिफाजत की जा सके। ये सब कुछ मुसलमानों की कोशिशों से हुआ, ये सब कुछ मुसलमानों की कोशिशों से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए से हुआ। और अल्लाह गरीब रहमत करे हमारे साबिक सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी को, जिनकी मौजूदगी में ये काम हुआ था और वक्फ की प्रॉपर्टीज को बहुत मजबूत और प्रोटेक्ट करके बता दिया गया था। एक बात याद रखिए कि अगर ये वक्फ बिल आ जाता है तो वक्फ की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो जाएगा, उसका जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाएगा, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। बहाना ये बनाया जा रहा है कि सचल कमेटी ने वक्फ एक्ट को इम्प्रूव करने का मशवरा दिया है, लेकिन ये वक्फ जायदादों की लोग नाजायज फायदा उठाने के लिए जो है इसको बहाना बना रहे हैं।